अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत ही दिल शाद खुद खुशबाश है। वजह यह है कि इमरान खान ने आज मुझे इम्प्रेस किया और अच्छा खासा इम्प्रेस किया। एक तो ये कि 3 महीने की तमाम तर मामलात के अंदर मेरा ख्याल था कि नून लीग जो है वो तैयारी कर रही होगी और ख़ास जब मौका बनेगा तो जो है वो बाइकआउट का ऐलान करने के बजाय हुकूमत में उतरेगी और अपनी टिकट्स वो बांट चुकी होगी और लोग उसके कैंडिडेट्स होंगे। लेकिन मज़े की बात थी, यही मेरा एनालिसिस था कि कैंडिडेट्स ही नहीं है, लोग उनसे टिकट ही मांगना नहीं चाह रहे। एक तो ये हो गया उनको बाइकआउट करना पड़ गया। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये तैयारी मुकम्मल रखी और उन्होंने इलेक्शन की तैयारी के लिए 7 कैंडिडेट्स भी देने शुरू कर दिए, लेकिन वो भी थोड़े से लेट थे। सबसे ख़ास बात ये हुई कि इमरान खान साहब 3 महीने से ये प्लानिंग कर चुके थे और अपने उन्होंने कैंडिडेट्स संभाल लिए थे। लेकिन मज़ेदार बात जो हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। हर हलके के अंदर जितने मजबूत लोग थे जो समझे जाते थे कि बहुत आगे हैं, अप फ्रंट है, खान के ऊपर बहुत सामने आ रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम पर प्ली ले रहे हैं और वो उसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुमकिन है इनको जो है ना वो बड़ी बड़ी पोजीशंस इस वक्त मिल जाएंगी। तो उनको मेरी जो इतलात आई हैं, जिस तरह मंडी बहाउद्दीन हो गया, बाकी इलाके हो गए, उनमें से ऐसे लोग जो कि फेवरेट्स नहीं थे उनको मिली और बाकी जो फेवरेट्स नहीं थे उनको नहीं मिली। तो ये बड़ा अपसेट जो है ना हर मामलात में हो गया। लेकिन मज़ेदार बात जो है वो 4 लोगों पर करना चाहूँगा और जिसने मुझे बड़ा ही हैरान भी किया और बहुत मज़ा आया। खान साहब एक्सीलेंट, इसलिए एक्सीलेंट कि एक तो था फवाद चौधरी, जिसको मैं समझता हूँ कि पीटीआई का मुकम्मल इमेज बर्बाद करने वाला फवाद चौधरी है और उसने जिस तरीके से खान साहब को प्ले किया वो सिर्फ लालच की बुनियाद है, वो सिर्फ पोजीशन हासिल करना चाहता था, वो डेस्परेट था कि किसी न किसी तरीके से जो है वो पिछली दफ़ा भी वो चाहते थे और इस दफ़ा भी वो चाहते थे कि वो वज़ीर आला बन जाए। क्योंकि देखें बात सही है, खान साहब ने क्या सोच के बुज़दार लगाए थे वो ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचा था, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन इस बात उनको समझ आ गई कि ऐसे ये नहीं चलेगा। लेकिन फवाद चौधरी को ये मोटिवेशन मिल गई कि अगर बुज़दार हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मैं तो खुद ज़हीन बड़ा हूँ, मेरा भाई तेज़ बहुत है, मेरा भाई जो है वो आगे कई मामलात के अंदर ये दरमियान का जो मामला करता है तो वो कर लेते हैं, इनकी अच्छी बनती है वकला और समझ रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा एक बहुत उछलने वाला लड़का जिसने बर्बाद ही कर दिया, उसने भी खान साहब की इमेज को बर्बाद किया। हुकूमत में रह के बहुत एरोगेंट और हुकूमत के बाहर भी बहुत एरोगेंट और यानी उछलने वाला लौंडा जिस तरह होता है, यानी हमाद अजहर की बात कर रहा हूँ। तीसरे जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी, इनको मैं अदब से बात करूँगा, वो इसलिए क्योंकि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या बड़े हैं जो भी हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बारहा इन्होंने ये जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब वो हैं जिन्होंने जहांगीर साहब के लिए खिलाफ ये सारे जहर उगले और कांटे बिछाए ताकि वो जो है वो तख्ते पंजाब न ले सकें। और शाह महमूद साहब ने ये सारी जब मामलात कर ली थी, इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी और वो ख़ुद उन्होंने बारहा कई दफ़ा कहा कि मैं MNA जीत सकता हूँ, तो MPA में जीता हुआ था और मैं चाहता था कि मैं जो है वो जो वज़ीर आला बनूं, लेकिन उन्होंने ये मुझे नहीं दिया। अच्छा, बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो भी जाल फैलाए उसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अलीम खान की नहीं। अलीम खान तो यूँ समझ लें कि शायद कोई सख्त लफ्ज़ मैं ना बोल दूँ, कोई बद्दुआया किस्म का आदमी है, या आप यूँ समझ लें कि जिसको कहते हैं रीस्कल किस्म का आदमी है। वो पूरी उम्र हमेशा बदनसीब ही रहा है, यानी ये वो आदमी जो बहुत सारी दौलत हासिल करने के बाद भी उसकी दौलत उसी के काम नहीं आती। वो जो काम भी शुरू करता है वो कभी भी नहीं आता। वो मेरे ख्याल में उनका कोई एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से वो कहीं पे भी जो है वो कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लालच और हसद की बुनियाद पे इंसान कामयाब नहीं हुआ करते। जहांगीर तरीन साहब के बारे में मेरी राय अलग है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन और एंटरप्रेन्योर आदमी है और वो बहुत बेहतर था। लेकिन बहरहाल शाह महमूद साहब के जो कांटे बिछाए हुए थे वो उनके भी फ़ायदे में नहीं आए, मज़ा आ गया। अच्छा, खान साहब ने नवी शॉट एक और मारी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये थी कि शाह से ज़्यादा शाह का मसाहिब बना है, शाह का मसाहिब फिरे है तराता,
وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی. اچھا آبرو کیا ہے، یہ شعر تھا. بنا ہے شاہ کا مصائب. شہباز گل نے خان صاحب کی امیج کو جتنا برباد کر سکتا تھا، ڈسٹارٹ کر سکتا تھا، وہ کیا. اس کے ساتھ اپنی غلط حرکتوں اور غلط مشورہ جات کی وجہ سے اس نے سی پیک کو نقصان پہنچایا. اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ چائنا کے خلاف باتیں کی، جبکہ امریکہ بھی جو ہے وہ چین کے بارے میں اتنی خلاف باتیں نہیں سننا چاہتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ اور باقی معاملات وہ الگ باتیں ہیں. آپ کو انٹرنل باتیں اگر پتہ چلیں کہ ابھی بھی اگلے 5 سال کے لیے بھی ساری امپورٹس چائنا کی ہی یوز ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ سارا مال چائنا کا ہے. اور آپ ادھر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو بلاک پالیٹکس چینج ہو گئی ہے اور وہاں سے مال آنا بند ہو گیا اور یہ کچھ ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پہ یورپ نے ساتھ نہیں دیا کہ تائیوان کے ساتھ جو آپ معاہدہ کر کے چائنا کے خلاف گیم کھیل رہے تھے. لیکن شہباز گل پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، میں وہاں تک تو جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال انہوں نے سوچا کہ میں بہت اونچا بولوں گا اور بہت زیادہ بولوں گا. انہوں نے صرف اور صرف ایک گندا کلچر پیدا کیا، بد زبانی کا کلچر پیدا کیا. انہوں نے رنڈی رانڈ اور پتہ نہیں کیا کیا گندے لفظ استعمال کر کے، رنڈی اس کو کہتے ہیں، بھائی فلاں اس کو کہتے ہیں، فلاں اس کو کہتے ہیں، ساڑی زبان چاہے ہوندہ ہے، ساڑی زبان چاہے ہوندہ ہے. تو مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز کر کے یہ وہ جب بھی چیپٹر لکھے جائیں گے بدتمیزی کے کہ سیاست کے اندر بد زبانی کا کوئی چیپٹر ہوگا تو شہباز گل کا نام ضرور آئے گا. لیکن خان صاحب نے کمال کر دیا کہ ان کو بھی ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا. اچھا یہ جو 4 صاحبان جو میں نے آپ کے سامنے کر دیے، فواد چودھری، اب وہ کاشف عباسی کے آپ شو میں چلے جائیں کیونکہ کاشف عباسی ہی کے پروگرام میں آتے ہیں نارملی، ان کے ساتھ کچھ ہیں معاملات. تو بہرحال اب وہ جب وہاں بیٹھے تھے تو اتنا بڑا منہ بنا کے، یعنی آپ اس سے تھوڑا بڑا کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ وہ رویا تھا، مطلب پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا تھا، تو وہ اس نے کہا تھا ہاں جی بڑا دل. حالانکہ 3 دن کے اندر، صرف 3 دن ہوئے تھے، تو 3 دن کے اندر تو چگویرا بن کے کہتے ہیں نا کہ میں 27 سال میں میرے دل میں جو ہے نا کوئی، میں بہت بڑا نیلسن منڈیلا ہوں، میں تو کر کے 3 دن میں رونے والی شکل بنا لی. اس نے کہا بڑی مجھے یاد آئی تھی، اور پھر ان کی بیگم نے بڑے تماشے کیے، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو یعنی چائنا کے جو ریولوشنسٹ ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کا سارا. بہرحال آئی جسٹ ریئلی اپریشیٹ دا وزڈم آف عمران خان، کیونکہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اور میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ساری غلطیوں کو خود مانتا ہے اور خود کہہ دیتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی. تو اس نے ساری غلطیاں مانی اور اس نے کہا کہ یہ کیسا وزیر ہے. لوگ جو کرٹک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب غلط کیا. اب سب غلط کیا کرنے کے بعد اگر وہ سیکھ کر سب صحیح کر دے تو ہمیں تو یہ بہت اچھا ہے نا. ہمیں صرف اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو ٹریک پہ لانا ہے، ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. یہ سارے خواہشات کے اسیر لوگ تھے. اب دیکھیں فواد چودھری 2018 میں بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. بہرحال موصوف جتنے زبان دراز ہیں اتنی ہاتھ چھٹ بھی ہیں. انہوں نے 2 اینکروں کو جو چپیڑے مار چکے ہیں. اب چپیڑ کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اسی طریقے سے تھپڑو تھپڑی کرنے کے اندر یہی معاملات رکھتے ہیں. اور پھر آپ نے ان کی شکل دیکھ لی اس کے کاشف عباسی کے شو کے اندر. اسی طریقے سے دوسرا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا، میں نے بتایا آپ کو شاہ محمود قریشی کا، کہ جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے رستے سے ہٹایا. میرے مطابق اب بھی میں یہ بتاؤں گا کہ خان صاحب کے لیے بڑا اپسیٹ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے جو شاہ محمود صاحب کی چالوں کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب چلے گئے. یہ ایک میں جو سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط ہوا تھا. وہ بہت ہی پازیٹیو آدمی تھا اور بہت ان کا جو ہے وہ مضبوط قلعہ بن جاتا اگر ان کے مشورے ساتھ ہوتے. دوسری بات یہ کہ شہباز گل بھی فارغ ہوئے اور انہوں نے اب امریکہ کی ٹکٹ لے لیے. ٹکٹ تو نہیں ملی، امریکہ کی ٹکٹ لے لیے. یہ بہت اچھا ہوا. شہباز گل صاحب اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے نا آپ وہاں جائیں، محنت کریں، اور آپ نے جو گندا کلچر پاکستان کی سیاست کو دیا ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں. دوسری بات، حماد اظہر صاحب اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ لیگیسی کو بتاتے ہوئے، آپ نے مجھے آپ کے والد صاحب کا یقین کیجئے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اس طرح کا اگر انہوں نے بیٹا پیدا کیا تو مجھے ان کے والد صاحب پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیسی سیاست کی ہوگی. بہرحال اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اب جو تخت پنجاب ہے اس کے اوپر لڑائی ہوگی. یہ لڑائی جو ہے وہ کہاں جائے گی یہ آپس میں آپ کو پتہ چل جائے گی. یہ سارے اپورچونسٹ ہیں. بلیو ان می، یہ جو 4 لوگوں کا ذکر میں نے کیا یہ سب اپورچونسٹ ہے، لیکن خان صاحب نے ان ساروں کو ایسا زبردست سبق دیا ہے
کہ یکدم ان کو بھی ہوش نہیں آ رہا ابھی تک. یہ اتنے زیادہ ان کے منہ بنے ہوئے، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ کر گئے خان صاحب. اس کا مطلب ہے خان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں اس دفعہ سوچ سمجھ کے پچھلی غلطی نہیں دہراؤں گا. اب ایک مشورہ، کیونکہ خان صاحب کو مشورہ دے سکتے ہیں اور میں کافی عرصے سے دیتا چلا رہا ہوں، چنانچہ میں اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ پرویز الہی صاحب کیونکہ نبض پر ہاتھ تختے پنجاب کی، انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا آپ کا ساتھ دیکھ کر، اور انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. ایکچولی نہیں کرنی چاہیے تھی اسمبلی تحلیل، لیکن بہرحال جو ہوا تو ہوا. لیکن وہ مشورہ اچھا دینے والے ہیں، وزڈم اورینٹڈ آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، ریسکیو 112 سے لے کر پنجاب پولیس کو سمجھنے والے آدمی ہیں، بیوروکریسی کو سمجھنے والے آدمی ہیں، نبض کو سمجھنے والے آدمی ہیں، اور ڈیولپمنٹ کا کام جانتے ہیں، پھر کنسیلیشن کا کام جانتے ہیں، اور امن امان کے ساتھ چیزوں کو چلانا جانتے ہیں. پنجاب کو شہباز شریف سے 10 گنا زیادہ بہتر سنبھالنے والے ہیں اور پروجیکٹس کو تیزی سے لے کر جانے والے ہیں. میرا خیال یہ بنتا ہے کہ کچھ وقت ابھی رہ گئے، خان صاحب اور پرویز الہی صاحب آپس میں ذرا سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپس میں اگر ان کا جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو پرویز الہی صاحب سب سے بڑے مضبوط کنٹینڈر بن سکتے ہیں. میرا خیال ہے خان صاحب کو جو ہے ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. باقی تو آف کورس جو ان کا میٹر ہے، لیکن یہ جو 4 انہوں نے مائنس کیے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ.